آج کے اس پورے دور علمیہ آپ اس کو کہیں یا درس کہیں یا آج کا ورکشاپ آپ کہیں یا جو بھی اس کو آپ کہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک بہت ہی چھوٹی سی کتاب لیکن بہت اہم کتاب، القواعد الاربع. القواعد الاربع، 4 قاعدے، یہ اس کا نام ہے. کس چیز کے بارے میں؟ 2 چیزوں کے تعلق سے، توحید اور شرک کے بارے میں 4 اہم قاعدے. وہ کیا قاعدے ہیں اس کو ہم کو دیکھنا ہے. یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن سے بہت سارے لوگ جو شرک میں پڑھے بہت چڑھتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد ایک آدمی واقعی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی علمی شخصیت تھی اور انہوں نے کتنا عمدہ کام کیا کہ طالب علم کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے چھوٹے چھوٹے عنوان پر چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی اہم کتابیں لکھی. اور ایک طالب علم کے لیے اپنے علم کی شروعات کے دور میں جن کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، تقریباً کئی عنوانوں پر، خاص طور سے جو ایمان اور توحید سے جڑے ہوئے ہیں، ان سارے عناوین پر انہوں نے کتاب لکھی تاکہ ایک انسان کم سے کم عقیدے کے باب میں غلط نہیں جائے. جس میں ان کی عظیم الشان کتاب کتاب التوحید ہے، جو 67 ابواب پر مشتمل ہے، جو بڑی کتاب ہے تھوڑی، باقی سب چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. انہی میں سے آج جو ہم کتاب پڑھیں گے یہ القواعد الاربع ہے، جو مشکل سے 3 صفحات میں آ جائے گی اگر واقعی اس کا صرف متن رکھا جائے تو. لیکن اس کتاب میں بہت اہم بات بیان ہوئی ہے. اس میں توحید اور شرک سے متعلق 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ کتاب کیا ہے. اس کا اجمالی خاکہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اصل متن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اس کتاب کی 5 فصلیں، 5 سیکشن اس میں ہیں. ایک اس کا مقدمہ ہے اور اس کے بعد میں 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں. مقدمہ کسی بھی کتاب کے شروع کے حصے کو کہتے ہیں، جس کو پریفیس بھی انگلش میں کہتے ہیں. اس مقدمے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے پہلا مقدمہ جو ہے، مقدمے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرک سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ شرک اعمال کو برباد کرتا ہے. یہ مقدمے میں ہے کہ شرک سے بچنا ضروری ہے. انسان کی زندگی میں توحید ہونی چاہیے. اگر زندگی میں شرک آ گیا ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. تو یہاں اہمیت بتائی گئی ہے کہ توحید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے اور شرک سے بچنا کیوں ضروری ہے. یہ ہوا مقدمہ اس کا. اور انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کو کیا چیز برباد کرتی ہے. تو مقدمے میں کیا بیان کیا؟ مقصد تخلیق، اور اس مقصد کو برباد کیا کرتا ہے؟ شرک. یہ مقدمہ ہے، یہ بنیادی بات ہے جو پہلے رکھی جاتی ہے کتاب سے پہلے. پھر اس کے بعد 4 قاعدے بیان کیے گئے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین جو تھے وہ اللہ کو رب مانتے تھے. وہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے. دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ وہ شرک کیوں کرتے تھے، وہ شرک کرتے کیوں تھے. 2 باتیں اس میں شیخ نے بتائی ہیں، ہم آگے جا کے تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن اجمالی خاکہ کتاب کا سمجھنا بھی مفید رہے گا. تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ شرک سے بچنا کیوں ضروری اور کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اور اس پیدائش کے مقصد کو برباد کیا چیز کرتی ہے. پہلا قاعدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. 2، شرک کیوں کرتے تھے، کیا وجہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کرتے تھے. نمبر 3، تیسرا قاعدہ، ان کی شرک کی شکلیں کیا تھیں، کن چیزوں میں وہ شرک کرتے تھے اور کیا طریقہ تھا ان کا شرک کرنے کا، کیا کیا تھا جس کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. یہ تیسرا قاعدہ ہے. نمبر 4، چوتھا قاعدہ
آج جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ ان کا شرک ان سے بھی بدتر ہے. آج بہت سارے لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں کلمہ پڑھ کے بھی ان کا شرک ان سے بھی زیادہ بدتر ہے ایک اعتبار سے. کیوں ایسا؟ تو کل ملا کے کتنی فصلیں ہوئیں؟ 5 فصلیں. حصے کتنے ہوئے؟ 5. اس میں ایک مقدمہ ہے اور 4 قاعدے. تو کل کتنے ہوئے؟ 5. مقدمے میں کیا ہے؟ شرک سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ایک چیز تو اللہ نے پیدا کیوں کیا، دوسرا اس مقصد کو کیا چیز تباہ کرتی ہے، وہ شرک ہے. تو یہ مقدمہ ہوا. تو یہاں تمہید ہے کہ ہم کو شرک کا جاننا ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو ہم پورا کر سکیں. پھر 4 قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ کس بارے میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو رب مانتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب ماننا کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی ماننا ضروری ہے. دوسرا قاعدہ شرک کیوں کرتے تھے، تو اس میں ان کی غرض و غایت ہے شرک کیوں. پھر تیسری فصل میں ہے کیسے شرک کرتے تھے وہ لوگ، اس کی شکلیں پوری ہیں. اور چوتھی فصل آج جو لوگ شرک کرتے ہیں یا آج کے مشرکین بول سکتے ہیں، ان لوگوں کو جو جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کو اس میں شامل نہیں کریں گے. جو جانتے بوجھتے شرک کرتا ہے کلمہ پڑھ کے بھی تو مشرک ہو جائے گا وہ. تو اس کا شرک ان سے ایک اعتبار سے اور بھی زیادہ گھٹیا ہے، بدتر ہے. کیوں ایسا؟ تو 5ویں فصل میں اس کو بیان کیا انہوں نے. یہ ساری بحث جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم شرک سے بچیں. ہو گئی کتاب ختم؟ ابھی شروع کریں گے اس کو ہم. ہاں، تفصیل سے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو، اس کے ضمن میں کتنی دلیلیں اور بھی کتاب و سنت میں ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہی طریقہ اہل علم کا پڑھنے کا پڑھانے کا ہے کہ ایک ایک عبارت جو ہے اس کی، ایک ایک جملے کے کیا معنی ہیں، اس کے ضمن میں کتنی باتیں سامنے آتی ہیں، ان سب کو دیکھا جائے.